السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین، ان کے مکانات اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہودیوں کو تو سزا ملی، اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا کہ انہیں بنو قریظہ کی کھیتیوں اور باغات کا، ان کے قلعوں اور مکانات کا، ان کے نقد اموال، اثاثہ جات اور مویشیوں وغیرہ کا مالک بنا دیا، اور مزید یہ احسان فرمایا کہ مسلمانوں کو اس زمین کا بھی وارث بنا دیا جس پر ابھی انہوں نے قدم نہ رکھے تھے۔ اس زمین سے کون سی زمین مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد خیبر کی زمین ہے، جو غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مکے کی زمین ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روم و فارس کی زمین مراد ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ زمین ہے جو قیامت تک فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آنے والی ہے۔ آیت نمبر 28 اور 29 میں ارشاد ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ تاکہ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ سے دنیاوی سامان طلب کیے اور نفقے میں زیادتی کی درخواست کی، جبکہ یہاں تو دنیا سے بے رغبتی اپنے کمال پر تھی، اور دنیا کا سامان اور اس کا جمع کرنا گوارا ہی نہ تھا۔ اس لیے ان کا یہ مطالبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر گراں گزرا، اور یہ آیت نازل ہوئی اور ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن تھیں۔ ان میں سے 5 کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت حفصہ بنت
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 4 ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت امیہ، نمبر 5 حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بنت زمعہ، اور 4 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا تعلق قبیلہ قریش کے علاوہ دیگر قبائل سے تھا، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بنت جہش اسدیہ، نمبر 2 حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث ہلالیہ، نمبر 3 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حی بن اخطب خیبریہ، نمبر 4 حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث مستلقیہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیت سنا کر اختیار دیا اور فرمایا کہ جلدی نہ کرو اور اپنے والدین سے مشورہ کر کے جو رائے ہو اس پر عمل کرو۔ انہوں نے عرض کی: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مشورہ کیسا؟ میں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دار آخرت کو چاہتی ہوں، اور باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے بھی یہی جواب دیا۔ فقہی مسئلہ: جس عورت کو اختیار دیا جائے وہ اگر اپنے شوہر کو اختیار کرے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اگر اپنے نفس کو اختیار کرے تو احناف کے نزدیک ایک بائنہ طلاق واقع ہوتی ہے۔ طلاق سے متعلق مزید مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت حصے 8 کا مطالعہ فرمائیں۔ آیت میں آگے ارشاد ہوا: اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو۔ معلوم ہوا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کو اور قیامت کو اختیار کرنا ہے۔ جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے اسے خدا اور ساری خدائی مل گئی، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوا وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی نیکیوں کا اجر و ثواب دوسروں سے زیادہ ہے۔ آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے: اے نبی کی بیویوں، تم میں حیا کے خلاف کوئی کھلی جرأت کرے تو اسے دوسروں کے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں حیا کے خلاف کوئی کھلی جرأت کرے۔ یہاں آیت میں حیا کے خلاف کھلی جرأت سے زنا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد شوہر کی اطاعت میں کوتاہی کرنا اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش نہ آنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو بدکاری سے پاک رکھتا ہے، اور حیا کے خلاف کھلی جرأت کرنے پر انہیں دگنا عذاب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس سے اگر قصور واقع ہو تو وہ قصور بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت قرار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ خبی ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن تمام جہاں کی عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اسی لیے ان کی ادنا بات سخت گرفت کے قابل ہے۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس آیت میں فاحشہ مبینہ سے مراد گناہ کبیرہ ہے، اور یہ وہم نہ کیا جائے کہ اس سے زنا مراد ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معصوم ہیں کہ آپ کی ازواج مطہرات اس بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ یہاں فاحشہ سے مراد شوہر کی نافرمانی کرنا اور گھریلو معاملات میں بے اعتدالی کرنا ہے، اور چونکہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ اور زیر تربیت رہتی ہیں، ان کے سامنے وحی اترتی اور احکام نازل ہوتے ہیں، اور ان کا رتبہ اور مقام عام عورتوں سے بلند ہے، اس لیے ان پر گرفت بھی بہت سخت ہے۔ اور اگر بالفرض وہ کوئی کبیرہ گناہ کر لیں تو جس طرح نیک اعمال پر انہیں دگنا اجر دیا جاتا ہے، اسی طرح گناہ پر
دگنا عذاب بھی ہوگا۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے خطاب فرمایا ہے تاکہ ان کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے رتبے کی عظمت ظاہر ہو، کیونکہ عتاب اور خطاب میں سختی ان کے بلند رتبے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی زیادہ قرب حاصل ہے، اور یہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں گی، تو جتنا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب حاصل ہے اتنا ہی انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہوگا۔ اس میں ان لوگوں کا رد ہے جن کا گمان یہ ہے کہ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ سے قرب اور آپ کے ساتھ تعلق شرک ہے، یعنی قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہی کئی لوگوں کو شرک کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کا یہ اعتقاد باطل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب